نون لیگ کی شکست کی وجوہات کیا ہیں؟ جمہوریت اور نون لیگ کی ہار۔ علی معین نوازش کا کالم۔ علی معین نوازش لکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں بالخصوص پی ٹی آئی نے جس طرح جمہوری نظام اور سیاستدانوں کو پس پشت ڈالا ہے وہ جمہوری نظام اور سیاستدانوں دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ پی ٹی آئی نے دیگر سیاسی جماعتوں اور بڑے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ نہ بیٹھ کر ماضی کی طرح غیر جمہوری قوتوں کو سیاسی فیصلے کرنے کی دعوت دی، جس سے حکومت اور سیاستدانوں کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو لوٹا، چور اور غدار جیسے القابات سے نوازنا، پھر انہی سیاستدانوں کا پی ٹی آئی میں شامل ہو کر پارسا بن جانا، پی ٹی آئی کا پولرائزیشن اور گالم گلوچ کا کلچر متعارف کروانا، یہ سب عوامل جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اسی حکومت الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کے خلاف دھاندلی کے سنگین الزام لگانے کے باوجود پنجاب کے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے سویپ کیا ہے اور پاکستانی سیاست میں حقیقتاً ایک نئی عوامی طاقت بن کر سامنے آئی ہے۔ اس کی وجوہات پر طویل بحث ہو سکتی ہے، لیکن میرے اندازے میں اس کی سب سے بڑی وجہ پی ٹی آئی کا جارحانہ اور پختہ بیانیہ تھا، جبکہ پی ڈی ایم بالخصوص مسلم لیگ نون کنفیوژن کا شکار ہو کر کوئی مضبوط بیانیہ نہ بنا سکی۔ مشکل معاشی فیصلوں کا بوجھ بھی اپنے سر لیا، لیکن عوام کو یہ باور کروانے میں بری طرح ناکام رہی کہ یہ مشکل فیصلے کیوں کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے حامیوں بالخصوص شہری نوجوانوں کو، جنہیں یہ سوشل میڈیا کہہ کر نظر انداز کرتی رہی، یہ اپنی جانب بالکل راغب نہ کر سکی۔ بورڈز اور سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے الیکشن سیل کی تصویریں دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا الیکشن سیل کافی منظم تھا، جس کا تمام حکومتی مشینری میسر ہونے کے باوجود مقابلہ نہ ہو پایا، جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کا الیکشن سیل اس طرح منظم نظر نہیں آیا۔ لیکن جیت سے پہلے تک الیکشن میں دھاندلی کرنا اس نظام سے لوگوں کا اعتبار اٹھا دیتا ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنان کے ذہنوں میں جب یہ سوچ ڈال دی جائے کہ اگر ہماری مکمل جیت ہوئی تو الیکشن شفاف تھے اور اگر ہم ہار گئے تو دھاندلی ہوئی تھی، یہ سوچ مزید پولرائزیشن کو پروان چڑھاتی ہے۔ لیکن اس ضمن میں سارا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈالنا بھی غلط ہے۔ ہماری جمہوریت کو کمزور کرنے میں سب سیاسی جماعتوں کا ہاتھ ہے۔ اس مسئلے کا ایک پہلو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کا فقدان بھی ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں عوام کو ڈیلیور کر رہی ہوں اور چیزیں بہتر سمت میں جا رہی ہوں، یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ چلیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں تو جمہوریت کا بول بالا ہوگا۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی ایک سیاسی جماعت غیر سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر حکومت کو گرانے کی کوشش کرتی ہے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں کافی خوش آئند چیزیں بھی ہوئی ہیں جنہیں آگے بڑھانا چاہیے۔ اس موقف کو سب سیاسی جماعتوں نے تسلیم کیا ہے۔ ہلکی پھلکی جھڑپوں کے باوجود مجموعی طور پر پولنگ کا عمل کافی خوشگوار رہا۔ ہارنے والوں نے ہار کو تسلیم کیا اور الیکشن کو متنازع نہیں کہا۔ اب ملک کے بہتر مستقبل اور پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کی خاطر تمام سیاسی جماعتوں کو پولرائزیشن اور غلط معلومات پھیلانے کے سلسلے کو ترک کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر فیصلے کرنا پڑیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔